ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا متى وجبت لك النبوة يا رسول الله قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وفي رواية كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو كما قال عن إرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في دينته سأخبركم عن أول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني قد أدى لها منه قصور الشام أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں سید سروران حامی بے کساں سید انس و جاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین احمد الحامدین محمد المحمودین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیے درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب القدر علماء کرام بزرگوں اور عزیز بھائیوں رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال ربیع الاول شریف دے بابرکت ایام دے اندر انہاں رحمت بھریاں گھڑیاں دے اندر اور نور بھرے لمحات دے اندر اساں سارا کو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھیندا بے رب ذوالجلال اساں ساراں دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات و شفاعت بناوے سارے بھائی آنا محمد مبشر صاحب انہاں دے بھائیاں اور دوستاں آل محلہ آل علاقہ نے جری مل کے سونی محفل پاک سجائیے اتنے احباب دور و نزدیک تو ہیں رب ذوالجلال
دعا جہانہ دے اندر خیر و برکت عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتاں اور کمالات عطا فرمائیں۔ حضور دیاں انہاں شانہ دے وچوں دو خاص شانہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ ایک حضور دی حقیقت محمدی ہے اور دوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت محمدی ہے۔ حقیقت محمدی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پہلے، دنیا دی ہر شے تو پہلے تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک نور کو پیدا فرمائے۔ اور ولادت محمدی دا مطلب یہ ہے کہ اسے نور کو بشری لباس پوا کے 12 ربیع الاول دی رات کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر جلوہ کر فرمائے۔ اسے حقیقت محمدی کو نورانیت محمدی آدن اور ولادت محمدی کو بشریت محمدی آدن۔ گویا تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے لحاظ نال خدا دے بعد باقی کائنات دی ہر شے کو پہلے ہی اور دنیا کے آمن دے لحاظ نال بشری لباس پا کے اعلان نبوت فرماون دے لحاظ نال سارے نبیاں دی آخر تے دنیا تے جلوہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 27ویں سپارے سورہ حدید دی دوجی آیہ کریمہ دے اندر اپنے حبیب علیہ السلام دیا انہاں دو شانہ کو بیان کریں جو ارشاد فرمائے الاول والآخر۔ سارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ دنیا دے ہر کمال دی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ ہوئے اور دنیا دی ہر خوبی اور حسن دی انتہا بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ شیخ محقق خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1050 ہجری کی نہ وصال ہے۔ مدارج النبوت شریف کی پہلی جلد پہلے صفحے تے فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے صفات دے وچوں جڑیاں صفتاں اور عظمتاں اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائیاں انہاں چونکہ دو کمال اور شانہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائیاں کہ حضور کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے۔ خود نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان دنال اپنی امت کے سامنے اپنی انہاں دو شانہ کو بیان کریں ہوئے ارشاد فرمائے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی الباس۔ فرمائے میں بنن کے لحاظ نال سارے نبیوں کو اولا سارے نبیوں کو پہلے ہاں وآخرہم فی الباس اور دنیا کے آمن کے لحاظ نال اعلان نبوت فرماون کے لحاظ نال میں سارے نبیوں دی آخر تے دنیا تے جلوہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اللہ رب العزت نے جنہ تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو پیدا ساری کائنات کو پہلے فرمائے، بنایا ساری کائنات کو پہلے ہے تو بھیجا سارے نبیوں دی آخر تے کیوں ہے؟ جنہ بنایا ساری کائنات کو پہلے تو بھیجا سارے نبیوں کو پہلے کیوں نہیں؟ اور جنہ بھیجا سارے نبیوں دی آخر تے ہے تو بنایا سارے نبیوں دی آخر تے کیوں نہیں؟ بنایا سارے نبیوں کو اول ہے، بھیجا سارے نبیوں دی آخر تے ہے، وہ اول بناوانی چی اللہ دی حکمت ہے اور آخر تے بھیجانی چی اللہ رب العزت دی حکمت ہے۔ اول بناوانی چی رسول اللہ دی شان دا اظہار ہے اور آخر تے بھیجانی چی رسول اللہ دی شان دا اظہار ہے۔ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ہر شے دی اصل ہے، دنیا دی ہر شے دا وجود رسول اللہ دے وجود دی خیرات ہے۔ حضور فرمائے
انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، فرمایا میں اللہ دے نور دے فائز ہی جو ہاں، باقی ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ دے وجود اور نور ہی جو ہے۔ اللہ دے درمیان اور بندہ دے درمیان اگر کوئی ذات واسطہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، چونکہ حضور کائنات دی اصل ہے اور جڑی شے اصل ہوندی ہے شے دی ابتدا بھی اتھوں تھی دی ہے تے ولا انتہا بھی اتھیں تھی دی ہے۔ جڑی شے اصل ہوندی ہے شے دی ابتدا بھی اسے تو تھی دی ہے ولا اختتام تے انتہا بھی اسے سے تھی دی ہے۔ تواڈے امام صاحب اللہ کرے تساں مقتدیاں سائیں مدینہ شریف ونجن اتو اجوا کھجور گھنا حاصل اتا اپنے مقتدیاں کو تبرک کے طور تک ہی کی دانا پیش کرے سن۔ انہا حاجی صاحب آنا وہ اجوا کھجور دا دانا گھدے یہ گھر ہیں، انہا ان دانے کو چیرے پینڈ دا دانا کھایا لے ہاتھ سے کیسے بات کہیے اٹھلی گکن وہ گکن انہا زمین پوری ہے، درود شریف پڑھانے بسم اللہ پڑھینے ان دی برکت ہے کہ وہ لڑکی نکالئیے، انہاں ان دی دیکھ بھال کیتی ہے، خدمت کیتی ہے۔ 7 سال دے بعد وہ تنہ آور کھجور تھی گئی ہے، ان دے ہوتے دوبارہ پھل لاگے ان دی پینڈ پک گئی ہے۔ اب حاجی سے بیٹے کو کہے کہ ایک دانہ ذرا توڑ کے میں کو چکھا، بچے پینڈ دا دانہ پیش کیتے انہاں والا پینڈ دا دانہ چیرے ان کو موج پایا نہیں، انہاں دے ہاتھ جیسے بات گئی ہے گکن ہوا گٹھلی۔ ایک کھجور دا درخت چلا کتوں آئی اسے گکن گٹھلی زمین اچ رکھی آنے 7 سال دے بعد مراحل طے کر کے دوبارہ ہوا گٹھلی ہاتھی چاہیے، گٹھلی زمین اچ رکھی آنے ولا گٹھلی جوان کے کھجور ختم تھئیے۔ گویا کھجور دی اصل ہوا گکن ہے گٹھلی ہے ولا ان دی انتہا بھی اسے گکن دے تھئیے۔ میں مثال یہ کھجور دی دیتی ہے دنیا دی ہر شے ہی ہے، آم دا درخت ہے ان دی اصل اسے گکن اور گٹھلی تو ہے انتہا بھی اسے دے۔ اصل بندے کتوں بنے ہیں کسی جو بنے ہیں مٹی جو، دوبارہ ولا کتنا بنے ہیں ساری ابتدا بھی مٹی جو ہے انتہا بھی مٹی جو ہے۔ منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گویا جیڑی شے اصل ہوندی ہے شے چلدی بھی اٹھاؤں والا مکدی بھی اٹھائیے۔ کھجور دی اصل گٹھلی ہے اور چلدی بھی گکڑ تو ہے والا ختم بھی گکڑ تے تھی دیئے۔ انسان دی اصل مٹی ہے اور چلدہ بھی مٹی تو ہے والا ختم بھی مٹی تو تھی جائے۔ اللہ فرمائے حبیب یہ کائنات دی اصل تو ذات مصطفیٰ ہے، نبوت و رسالت ہوئے، امامت و خلافت ہوئے، دنیا دا ہر کمال چلسی دی تے مصطفیٰ دی ذات تو بڑا اختتامی تے مصطفیٰ دی ذات تو تیسی۔ اس وقت اول و آخر کا تاج میں تے مصطفیٰ دے سر انور تے رکھے جو کائنات دی اصل ہے، ابتداوی تیرے ہوئے بڑا کائنات دا اختتام کی انتہائی تے مصطفیٰ دی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ محل بڑھتے ہیں مسجد مکان بنگلہ کوٹھی انہیں جرا کاریگر ہے وہ اتو پہلی اٹ شروع کریں دیں 4 اطراف کو پھیر کے آخری اٹ سے پہلی جناد ملے دیں تو ایرہ مکمل یہ تو پہلی اٹ ٹر دیئے ولا اسے سے آخری اٹ بک دیئے تو محل مکمل تھا گیا۔ اللہ فرمائے حبیب نبوت ایک محل لے، حضور فرمائے ماسلی و ماسل الانبیاء ہے کماسل دارین، فرمائے نبوت کی مثال ایک محل دیئے، وہ نبوت کے محل دی خشت اولی میں مصطفیٰ دی ذات ہے اور ولا ان دی آخری اختتامی میں مصطفیٰ دی ذات ہے۔ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام تے محل نبوت کامل تھی ہے، ایک کے ایٹ دی جگہ باقی ہے، انا تلک لبنا تو وہ آخری ایٹ میں محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ دی ذات ہے میرے وجود کے عمل نال نبوت کا محل مکمل تھی گئے اس وقت میں اعلان کی گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمائے نبوت اور رسالت دا تیرا محل میں مصطفیٰ تو چل آئی میرے وجود کے آگے اختتام پذیر کی گئے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد آنا وساتو ہاکزا میرے نال قیامت ہی ہے میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے دیا نبی نہیں آ سکتا کہ میرے وجود کے نال یہ نبوت کا محل کامل اور مکمل علم ہنسا ریاضی دے اندر ایک دائرہ ہے پرکار دی چونج رکھو ایک نقطہ لا کے ولا پرکار کو گھما کے اسے نقطے تے ریسو دے دائرہ مکمل کی اور دائرہ جیرا نقطے ہوں دائرہ دا مرکز ہے پرکار کی تو چل دیئے ولا اٹھائی آن دیئے تے دائرہ کامل تھی دے یہ دنیا دا جیرا دائرہ ہے نبوت اور رسالت دا جیرا دائرہ ہے یہ ذات مصطفیٰ تو چل رہے نبوت دا دائرہ مصطفیٰ دی ذات تو چل رہے آدم علیہ السلام تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے سفر کر کے جب مصطفیٰ دی ختم نبوت دے آئے نبوت دا دائرہ کامل کی گئے حضور فرمائے ان الرسالت والنبوت قد انقضت فلا رسول بعدی فلا نبی بعدی فرمائے نبوت و رسالت و دائرہ میں مصطفیٰ تو چل رہے میرے اسے کامل کی گئے میرے بعد کوئی نبی و رسول نہ آسی میں نبوت و رسالت دا اور مرکزی دائرہ سارے نبی اور رسولہ دی نبوت و رسالت میں مصطفیٰ دے گرد گھوم دی رہیے اور میں نے اسے آکے اللہ نے نبوت و رسالت ہمیشہ واسطے ختم فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت کہ حضور اصل ان کائنات میں اس وقت اللہ نے آپ کو اول بھی بنائے اور آخر بھی بنائے ایک محتاج ہو گئے دوجا محتاج الہ ہو گئے اسا بندے ہیں اسا چلن واسطے زمین کے محتاج ہیں زندہ رہن واسطے آکسیجن ہوا کے محتاج ہیں کھاون پیون واسطے خود کو نوش کے اشیاء کے محتاج ہیں اسا زمین کے محتاج آسے اسا بعد ہی چاہیں اللہ زمین پہلے پیدا فرما دیتی اسا بعد ہی چاہیں آکسیجن ہوا دنیا کا نظام پہلے موجود ہے اسا بعد ہی چاہیں خود کو نوش کے اشیاء پہلے موجود ہے یہ محتاج ہو گئے اور بعد ہی چاہتے محتاج یہ چیزاں پہلے ہونی ہیں کہ اسا زمین کے محتاج ہے زمین پہلے اسا آکسیجن کے محتاج ہے آکسیجن پہلے خود کو نوش کے محتاج ہے اشیاء پہلے یہ ساری کائنات اپنے وجود ہی ذات مصطفیٰ کی محتاج ہے اس وقت سے اللہ نے ذات مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمائے باقی ساری کائنات کو بعد پیدا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ کرام مل کے عرض کی تھی صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کہ اللہ نے آپ کو نبوت کرن عطا فرمائی ہے حضور فرمائے میرے صحابہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین اے میرے صحابہ جب اللہ رب العزت نے میں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمائے اسے لے ابو البشر آدم علیہ السلام اجا مٹی اور پانی کے درمیان یعنی آدم علیہ السلام اور بشریت کا نام و نشانی کون آئی اللہ اسے لے میں منصب نبوت کے سرفراز فرمائے یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے مشکات شریف کی حضرت ارباد ابن ساریہ دی حدیث ہے حضور فرمائے میرے صحابہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینہ اے میرے صحابہ اجا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان اللہ نے ختم نبوت کا تاج اسے نے میں رسول اللہ کے سر کے رکھے آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں بنا آدم علیہ السلام کا نام و نشانی کون آئی اللہ نے اسے نے میں خاتم النبیین کا عہدہ عطا فرمایا آئی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لہذا بشر ہیں اگر حضور ماذ بشر ہوئے تو آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر کو نہیں پہلے بشر جناب آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر ہے
تسا دنیا تے کیا انسان دا شجرہ توڑو آدم علیہ السلام دے ون کے اینڈ تھی ویسی آدم علیہ السلام کو لگے کہ بشر دا شجرہ نہ ویسی چونکہ بشریت کی ابتدا ہی آدم علیہ السلام کو اس وقت انہوں نے لقب ابو البشر جب بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام کو لے کہ حضور فرمائے آدم دا وجود ہی کون آئی اللہ اسے منصب نبوت عطا فرمائے یہ ہستی آدم دے وجود کو ہزارہ سال پہلے موجود ہوئے وہ چھڑا بشر کیویں تھی سکتے ہیں وہ ماز بشر کیویں تھی سکتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور چھڑے بشر نہیں حضور بشریت کی بھی اصلین کے نورانیت کی بھی اصلین ایک موصوف ہوندے ایک ان کی صفت ہوندی ہے ایک ذات ہوندی ہے ایک ان کا وصف ہوندہ ہے ڈاکٹر ہونا ایک وصف ہے پروفیسر ہونا ایک وصف ہے انجینئر ہونا ایک وصف ہے عالم دین ہونا ایک وصف ہے حاجی ہونا ایک وصف ہے ذات پہلے ہوندی ہے وصفہ بعد ہی لگتی ہے ڈاکٹر صاحب جلے پیدا تھی آئی اسے لے ڈاکٹر نہیں انہوں نے ذات آئی لیکن ڈاکٹر علی صفت کوئی نہیں پروفیسر سے پیدا تھے انہوں نے ذات ہے لیکن پروفیسر علی وصف کوئی نہیں عالم سے پیدا تھے انہوں نے ذات ہے لیکن علم علی وصف کوئی نہیں ذات ہمیشہ پہلے ہونی ہے صفت بعد ہی چلتی ہے ایویں ڈاکٹر پروفیسر عالم حافظ یہ صفت نہیں ایویں نبوت ایک صفت ہے کوئی ذات پہلے ہو سی اللہ کو نبوت علی صفت عطا کرے سی حضور فرمائے میرے صحابہ آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان اللہ اسے لے کو نبوت عطا فرمائیے ان کا مطلب ہے کہ حضور دی ذات پہلے موجود ہے اللہ بعد ہی چھوڑا کو نبوت علی وصف عطا فرمائیے یہ ذات جناب آدم علیہ السلام کو پہلے موجود ہوئے وہ بعد بشر کی نہیں تھی سکتی ہے میں تو کچھ سوچے لفظ سمجھاؤں کی کوشش کراں حضور فرمائے میرے صحابہ آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا یہ امامہ پٹکا میرے مرشد غریب نواز خواجہ حسن کی نشانی ہے یہ امامہ اور پٹکا اگر کہنے سر پہ اتنے رکھا ونجے تو پہلے وہ بندہ ہی تو ہو سی جانے سر پہ رکھ سو امامہ جو کہنے سر تے ہوتے رکھ سو وہ بندہ بھی تو ہو سی جانے سر تے رکھ دے پہلے وہ بندہ پہلے موجود ہو سی کہ تاؤں دے سر تے ہوتے امامہ رکھا ہوئے علماء دی دستار تھی دیئے حفاظ دی دستار تھی دیئے انہوں دی ذات پہلے موجود ہوں گے تاؤں دے سر تے امامہ سجایا ہوئے دے حضور فرمائے میرے صحابہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھے اگر حضور کی ذات ہی نہ ہوئے ختم نبوت کا تاج کہنے سر پہ رکھا ویسی یہ مطلب ہے مصطفیٰ کی ذات پہلے موجود ہے تا اللہ نے انہوں نے سر پہ ہوتے ختم نبوت کا تاج رکھے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمائے بات تیری ہستی آدم علیہ السلام کے وجود کو صدیوں پہلے موجود ہے وہ بشر ماس نہیں تھی سکتی بشریت بات دے مصطفیٰ کی ذات پہلے قسمت سے حضرت علی زین العابدین کی حدیث ہے حضور فرمائے کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم فرمائے آدم علیہ السلام نے پیدا تھیمار تھی 14,000 سال پہلے میں مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ موجود ہوں لہذا حضور بشر کو بھی پہلے اور نور کو بھی پہلے ای کو تھوڑی کم کر کے دینی بیس سے وہ زیادہ کریں حضور دی خدمت کے اندر جبریل امین ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی 1350 ہجری جنہاں دا وصال ہے انہاں جواہر البحار وچ لکھا ہے جبریل حضور دی خدمت وچ ہے حضور فرمائے جبریل اے دسا تیری عمر کتنی ہو سی کہ آدم علیہ السلام تو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول تیرے سامنے بڑھے آدم علیہ السلام دی مٹی دی تو چاہ کے خدا دی بارگاہ گنے کم امرت من السنین اے جبریل تیری عمر کتنی ہو سی جبریل عرض کی یا رسول اللہ لا ادری میں اپنی عمر دے بارے کچھ نہ جاندا کیونکہ میں کو عمر دا اندازہ تاں ہوئے کہ میں جبریل دے برابر کوئی بیا ہوئے تو میں اندازہ کرا کہ ایکول میری کتنی زیادہ عمر ہے تو کتنی جی سکتی ہے حضور فرمائے جبریل کوئی اندازہ ڈس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے تو کوکبن فی حجاب رابع
یا رسول اللہ جدا میں پیدا تھیاں اس سے لے بشریت کو نہیں، نورانیت کو نہیں، بشری نوری خاکی جن ملک فرشتے کوئی شے کو نہ آئی، ایک ستارہ ایک تارہ میں اللہ دے حجاب عظمت ڈٹھے جڑا 70,000 سال دے بعد میں کو نظر آندا آئی، اور یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ میں وہ ستارہ ڈٹھے 70,000 سال بعد نظر آندا آئی، 72,000 مرتبہ ڈٹھے یا رسول اللہ آپ نسو میری کتنی عمر ہو سی؟ حضور فرمائے یا جبریل و عزت ربی انا ذالک الکوکب، حضور فرمائے اے جبریل میرے پیدا کرنے والے رب دی عزت دی قسم ہے اپنے پیدا تھیون تو 80,000 سال پہلے جڑا تے ستارہ لا مکانہ تے لٹھا آئی اور ستارہ میں محمد مصطفیٰ دی ذات آئی، فرق ہے اگے نوری صورت آسمانہ اور لا مکانہ تے چمکدا اور بشری لباس پا کے سیدہ عائشہ دے حجرے چمکدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ساؤنڈ تھوڑی جی آواز تھی کہ نہ پہ ایک مہربانی کر کے سر حضور فرمایا جبریل تو بھی کل بنے تے آدم بھی کل بنے، تھوڑی تخلیق تو صدیوں پہلے میں مصطفیٰ اللہ دی بارگاہ موجود ہوں، رب دی حمد کرے نام گویا یہ نور و بشر دے کلام کرنے والے اے نوری مصطفیٰ دی نورانیت دی خیرات اور بشریت دا وجود مصطفیٰ دی بشریت دی خیرات ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوئے نہ نوری حسن نہ بشری حسن، امام اہل سنت فرمائے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ نور دی بھی اصل ہے، بشر دی بھی اصل ہے، نورانیت کا وجود مصطفیٰ دے نور دی خیرات ہے اور بشریت کا وجود رسول اللہ دی بشریت دے وجود دی خیرات ہے، لہذا حضور نور دی بھی اصل ہے، بشر دی بھی اصل ہے۔ نبی پاک کے نام مبارک کی جو ایک نائے النبیش الامی، النبیش الامی، امی دا معنی کچھ لوگ کریں ان پڑھا، امی دا معنی جرا پڑھا یا نہ ہوئے، اگر امی دا معنی ہوئے ان پڑھا یا نہ ہوئے توارے شہر دے اندر مسجد ہے بہت عظیم و شان ماشاءاللہ اللہ بڑا مانا کو جزائے خیر دے دے، پرائمری سکول ہو سی بچے چھوٹے جنے بھی پڑھ دیں کہ سکول دا کھولن والا مالک کہ مسجد دا محتمم متولی ایسے بندے کو سکولی ٹیچر رکھ سی یا اے بی سی لکھنا ہی نہ آنا ہو، ٹیچر رکھ سی ایسے بندے کو مسجدی امام رکھ سی یا کو نورانی کہتے ہی نہ آنا ہو۔ سکول والا دن بھی ٹیچر میرٹ تے رکھ سوں، امام خطیب میرٹ تے رکھ سوں، کیوں؟ چونکہ دوہاں قوم دے بچوں دی تعمیر کرنی ہے، لہذا ٹیچر آپ تعلیم یافتہ با اخلاق ہو سی تو بچوں دی تربیت کرے سی۔ اگر لیا اور کروڑ دے پرائمری سکول والے پریپ پاسے ان پڑھے کو ٹیچر نہیں رکھ دے، چھوٹی جی مسجد ان پڑھے کو استاد نہیں رکھ دے، یہ ہستی کو خدا کعبے دا امام بنا کے تے معلم میں کائنات بنا کے بھیجے، جیرا نبیوں تے رسولوں دے استاد ہوئے وہ پڑھایا نہ ہو سی، جہاں نبیوں کوئی پڑھاونا ہوئے رسولوں کوئی پڑھاونا ہوئے کعبے دا امام ہوئے اُنہا منصبی یعلمہم الکتابہ والحکمہ ہوئے، جہاں علم دے سامنے جبریل لا جواب تے دست بستہ ہوئے۔ علامہ نبھانی جواہر البحار کی لکھے جبریل حضور دی خدمت حاضر تھے، عرق کی کاف ہا یا عین صاد، جبریل کا کاف حضور فرمائے علم تو جبریل میں کو پتہ لگ گیا میں جان گیا، جبریل کا یا رسول اللہ میں کو پتہ نہیں لگا، جبریل کا کاف حضور فرمائے علم تو میں جان گیا، ہاں حضور فرمائے علم تو، یا فرمائے علم تو، عین صاد حضور فرمائے علم تو، حضور فرمائے جبریل میں ساری شہین دے اسرار جان گیا، جبریل کا یا رسول اللہ گھن کے میں آیا، لوح محفوظ تو میں گھن آیا، میں کو تو نہیں پتہ لگا تے دعا کو کیوں میں پتہ لگے، میں کو نہیں پتہ کاف دا کے معنی ہے، ہا دا کے معنی ہے، یا دا کے معنی ہے، عین دا کے معنی ہے، صاد دا کے معنی ہے، تے دعا کو کیوں میں پتہ ہے۔
حضور فرمائے جبریل ھذا سر بینی و بین ربی، اے حروف مقطعات میرے تے میرے رب دے درمیان ایو جیاں راز خدا میں محمد کو ایویں پڑھایا ہے جیڑے حروف دا علم تائیں جبریل کو کوئی نہیں، میرے دادے ابراہیم خلیل کو کوئی نہیں، انہاں مقطعات دا علم اللہ میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ امید مانا ان پڑھا نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا یہ پچھلے سال مولی طارق مسعود امید مانا کیتا ہے چونکہ امید مانا ان پڑھا جائے کو لکھن دی ڈان آوے تو ہوا کہ حضور لکھ دے نہیں، لکھن دی ڈان ہی آندی، اس واسطے کتابہ دی کمی رہ گئی اللہ عزو باللہ۔ حضور کو لکھن دی ڈان آندی آئی، لکھ دے کیوں نہ ان دی ہک وجہ آئی اگر حضور لوگوں دے سامنے لکھے نا وقت مشرکین مکہ سادے مسلمانہ کو آکھے نا کہ رات کو نبی پاک اپنے ہاتھ نہ لکھ دے تے فجر علیہ تھواک دے خدا نازل کی تے قرآن ہے، وہ آکھے نا قرآن نہیں حضور آپ لکھے، چونکہ حضور کو کہہ لکھ دا دٹھا نہیں، جلے حضور قرآن سنے نیان ہر کو دا ہے کہ اپنے ہاتھ نہ نہیں لکھ دے لہذا یقیناً خدا نے نازل کیتا اسی ہی کہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے حضور نن لکھ دے کہ جلے بندہ لکھ دے مثلا لکھ دے اللہ، اللہ جو لکھ دے کلم دی جڑی چونجے الف دے اتے آنی ہے، کلم دی چونج الف دے اتے آنی ہے، لام دے اتے آنی ہے، ہن جڑے اللہ دا لفظ لکھا دے کلم دی چونج اللہ دے نام دے اتے آنی ہے۔ حضور لکھ دے اس واسطے نال نبی پاک کی ذات کو اللہ دے نال اتنی محبت ہے، اتنا حضور حیا کرے نیال حضور دیال میرے رب دا نام اتنا بلند ہے، میں یہی گوارا نہیں کہ کلم دی چونج اللہ دے نام دے اتے آوے، اللہ دے الف دے اتے کلم دی چونج آوے، حضور یہی گوارا نہیں کرے دے کہ جائے ذات دی بلندی جائے دی عظمت جائے دا نام اتنا بلند ہے میرے کلم دی چونج اتے آوے، یہی گوارا نہیں۔ اللہ فرمائے حبیب تے سارے نا دا اتنا ادب کیتا ہے اسی اعلان کرے دے پئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دنیا والو جڑا سارے نا دا دا حیا کرے تو سونے آواز دا حیا کرے، اپنی آواز ہی محمد مصطفیٰ دی آواز تو اونچی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے حضور نہ لکھ دے امی دا معنی اصل، امی دا معنی عربی ماں جڑی ہے او کو دن کیوں اور بالا دی اثر ہے، دنیا تے لکھاں کروڑاں سیدات ہو سن، سید زادے سیدات اور لکھاں کروڑاں جسم تے انسان، انہوں دی اصل ہکا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ انسان سیدات ارباں خرباں ہوئے لیکن اصل انہوں دی ہکا خاتون جنت، یہ وجہ سوا فاطمہ الزہرا دی اولاد دے دنیا تے بیا کوئی سید کوئی، کیونکہ حضور دے جگر دا ٹکڑن تا ماں جو دل دا مانا ہوں دے اصل مکہ کو آکھا گے القرآ، کیونکہ جتنی زمین ہے یہ ساری زمین مکہ کو بنی ہے، کعبے علی جگہ تو بنی ہے، ایک جھاگ نما شہ زہر تھئیے اور زمین تے پھیل گئی ہے، ان دا لمبا کسے زمین بن گئی ہے، مکہ زمین دی اصل ہے، ان کو آکھا گے القرآ۔ سورت فاتحہ الحمدللہ علی جری سورت ہے ان کو آکھا گے القرآن، کیوں جتنے قرآن اچ اسرار ان سارا دی اصل فاتحہ ہے، ان کو آکھا گے القرآن۔ ماں اس واسطے ہے کہ اپنے بچوں دی اصل ہے، مکہ القرآ ہے، زمین دی اصل ہے، فاتحہ القرآن ہے، قرآن دی اصل ہے، مصطفیٰ النبی الامی اس واسطے ہے، اور ساری کائنات دی اصل ہے، بشریت دی اصل ہے، نورانیت دی اصل ہے، نبوت و رسالت دی اصل ہے، مصطفیٰ ہر شے دی اصل ہے۔ اس واسطے اللہ فرمائے اے نبی امی ہے، امدہ من اصل، اس واسطے حضور کو اللہ نے امید لقب عطا فرمائے۔ اور نبی پاک نور کو لی پہلے ان کے بشر کو لی پہلے، حضور دا ایک نام مبارک احمد، حضور دا نام مبارک حامدہ احمد کو اس میں تفضیل ہے، احمد دا من احمد الحامدین، اللہ دی سب تو زیادہ حمد کرنا لا، اللہ دی سب تو زیادہ حمد کرنا لا، اتنی حمد کرنا لا جتنی دنیا تے کہنا کیتی ہوئے۔
نبی پاک دی عمر مبارک کے دنیا تے 63 سال، نوح علیہ السلام دی تبلیغ دی عمر 1500 سال. عمر کہندی زیادہ ہے، کہندی زیادہ ہے. نوح علیہ السلام دی عمر جو 1500 سال ہے، وہ 1500 سال والا احمد نہیں بنا، یہ 63 سال والی ہستی احمد کی میں بن گئی ہے. انہاں 1500 سال اللہ اللہ کیتا ہے، نبی پاک 63 سال کیتا ہے. وہ 1500 سال والے احمد نہیں بنے، نبی پاک 63 سال والے بن گئے. تے جبریل یعنی عمر دا اندازہ ہی کوئی نہیں، احمد او بھی نہیں بنا. احمد بنے تو صرف تیرا تے میرا نبی بنے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک دی عمر صرف دنیا والا 63 سال نہیں کہ میں دیس تے عالمی جی رسول اللہ جلوہ کرن جدہ نبی پاک خدا دی حمد کرے نیال اسے لے جبریل ہی کو نہیں، آدم تے نوح ہی کوئی نہیں، ایک خدا دی ذات ہے بھئی مصطفیٰ دی ذات ہے. مصطفیٰ اون عالمی خدا دا ذکر کیتا ہے جلے جبریل دا وجود ہی کو نہیں تے بشر دا وجود ہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ نے نبی پاک کو احمد دی شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. قیامت دے نبی پاک کو اللہ جھنڈا عطا کرے سی. اون جھنڈے دا نام ہے لواء الحمد. وہ جھنڈا اتنا بڑا ہو سی کہ سارے نبی ساری امتاں پورا میدان معاشر جھنڈے دے تلے ہو سی. صحیح بخاری چے انا حامل لواء الحمد آدم و من دونہ تحت لوائی. فرمایا اللہ جھنڈا میں کو عطا کرے سی، آدم علیہ السلام تو گھن کے ماں سوا یکی کائنات میرے جھنڈے دے تلے ہو سی. جھنڈا کپڑے دا ہوندے، یہ تمہارے گھراں دے جھنڈے لگے کریں. جھنڈا لکڑی دا ہوندے، جھنڈا لوہے دا ہوندے، جھنڈا سونے دا ہوندے. یہ را جھنڈا قیامت دے اللہ نبی پاک کو عطا کرے سی جہندے سائے تے تلے یکی کائنات ہو سی. وہ جھنڈا کیری شے دا بنایا ہو سی؟ وہ کپڑے دا جھنڈا ہو سی، سونے چاندی دا جھنڈا ہو سی. دنیا تے بندہ اللہ دا ذکر کیتا ہے، فرشتہ اللہ دا ذکر کیتا ہے، جنہ اللہ دا ذکر کیتا ہے، حجر شجر یہ بھی اللہ دا ذکر کیتا ہے. قیامت دنی وہ یکی عبادت یکے ذکر دا ثواب اللہ اکٹھا کر کے وہ کو نور دا جھنڈا بنے سی. نور دا جھنڈا بڑھا کے وہ جھنڈا اللہ محمد مصطفیٰ دے ہاتھے دی سی. گویا ساری کائنات کی جڑی عبادت ہو سی ان دا نور والا جھنڈا رسول اللہ دے ہاتھے ہو سی. سجی جانب نبی ہو سے، کھبی جانب ولی ہو سے. ہر نبی دے ہتھے اپنا جھنڈا تلے ہوں دی امت، ہر ولی دے ہتھے اپنا جھنڈا تلے ہوں دے مرید. ہر نبی دا اپنا جھنڈا ہو سی لیکن جھنڈے چ اپنا نور نہ ہو سی. ہر ولی دا اپنا جھنڈا ہو سی لیکن اپنا نور نہ ہو سی. نور صرف نبی پاک دے جھنڈے چو سی، حضور دے جھنڈے چوں نور دی لائٹ نکل سی. انہوں ولیاں دے جھنڈے روشن، نبیاں دے جھنڈے روشن. نبی اپنی امتاں کو جھنڈا تلے، ولی اپنے مریداں کو جھنڈا تلے. نبی پاک کی قیادت و سیادتی جنتی داخل کرے سن. ای منظر کو بیان کریں دوئے امام اہل سنت فرمائے تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، وقت چمکا نور کا، جاگا ستارہ نور کا. قیامت تیری ہر نبی دا جھنڈا اپنا ہو سی. دنیا تے کلمہ ہر نبی دا اپنے، جدہ دنیا تے کلمہ ہر نبی دا اپنے تے جھنڈے ہر نبی دا اپنے تو نور ہر نبی دا اپنا کیوں نہیں؟ ایویں نبی پاک دے جھنڈے چ نور ہے، ایویں ہر نبی دے جھنڈے چ نور ہوئے نہیں. جھنڈا ہر نبی دا اپنا ہو سی، نور کہندہ نہ ہو سی. نور صرف رسول اللہ دے جھنڈے چ ہو سی. کیوں؟ ان دی وجہ ہے کہ تمہاری مسجد دے امام صاحبین انہیں ایک بچے کو حافظ بنائے، اون بیگ کو حافظ بنائے، اون بیگ کو حافظ بنائے. قیامت تک کے سلسلہ چل سی، ثواب واپس لوٹ سی. آخری دا استاد کول پہنچ سی، اون دے استاد کول، تھوڑے امام صاحب کول، این دا ثواب این دے استاد کول. بلا تشبیہ کائنات تے جائے بھی اللہ اللہ کیتا ہے، ان کو اللہ دا نام سکھایا رسول اللہ نے. لہذا دنیا تے جتنی خدا دی عبادت تھی دیئے ان سارے دا ثواب رسول اللہ دی بارگاہ جمع تھی دے. اللہ فرمائے سی حبیب تو انہاں دا معلم ہے، انہاں کو اللہ دا نام سکھاوان آنا ہے. جی دنیا تے اللہ دا نام تائیں سکھایا آئی، آج انہاں ثواب بھی اپنے ہاتھ نال تقسیم کر. اس واسطے اور لوائے حمد جھنڈا رسول اللہ دے ہتھے ہو سی اور حضور اپنے دستے کرامی چوں اور تقسیم فرمائے سن. ای واسطے اللہ نے حضور کو احمد دی شان عطا فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کو لی پہلے ہی، بشر کو لی پہلے ہی، گولڈے دے تاجدار
قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ سے فرمائے کن فیکون تا کل دی گالے اسا اگے فرید لگائی تو میں حرف نشان نہ کائی جڑا دتی حامیم گواہی تو حضور فرمائے میرے صحابہ آدم جبریل ایک کل بنے میں رسول اللہ دی ذات پہلے موجود ہے جیرا نبی آدم دے بنن تو 14,000 سال پہلے موجود ہوئے جبریل دے بنن تو پہلے موجود ہوئے اور چھڑا بشر کیویں تھی سکدا ہے لہذا حضور نور دی بھی اصل ان تے بشر دی بھی اصل ان سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا آپ کو لوگا سوال کیتا کہ حضور حق اور باطل اچ کے فرق ہے سچ اور کوڑ اچ کے فرق ہے حضرت مولا علی فرمایا کہ حق و باطل سچ اور کوڑ 4 انگلی نہ فرق ہے انہاں عرض کی تھی حضور صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ حق و باطل سچ اور جھوٹ 4 انگلی نہ فرق ہے انہاں کیا مطلب ہے جناب مولا علی فرمائے کہ آنکھ اور کان دے درمیان کتنا فاصلہ ہے آنکھ اور کان دے درمیان کتنا فاصلہ ہے 4 انگلی دا مولا علی فرمائے جیری گال بندہ آنکھ نہ دیکھے او یقینی سچ ہے جیری کان نہ سنے تھی سکتا جھوٹ ہوئے سوشل میڈیا دے بندہ 100 گال دیواری سن دے بعد نتیجہ نکلے فیک ایڈی ہے فیک خبر ہے ساریاں خبراں جھوٹیاں لہذا کناں دی سنی جھوٹی ہوندی ہے اکھیں دی ڈٹھی ہے کراں جھوٹی نہیں ہوندی تو ایک آکسی کے رسول اللہ نور ان بی آکسی کے رسول اللہ بشر ان اور تو 1500 سال گزر گئے نہ اثر رسول اللہ کو ڈٹھا نہ نور آکھنا نے ڈٹھا نہ بشر آکھنا نے ڈٹھا تو میں کہا کیوں نہ اس خدا کو پوچھو جائے بھیجے خدایا تے نور بنا کے بھیجے کہ بشر وہ اماں کو پوچھو جائے دی گود وچ مصطفیٰ آیا کہ بشر آئے کہ نور آئے جنہاں صحابہ رسول اللہ دا چہرہ اپنی آنکھی نہ ڈٹھے انہاں صحابہ کو پوچھو انہاں دی گال اکھینا دیکھ کے دسیے یقیناً سچی ہو سی کہ مصطفیٰ نورے کے بشر ہے اللہ فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمائے میں مصطفیٰ کو نور بنا کے بھیجے خود رسول اللہ فرمائے انا من نور اللہ میں اللہ تے نوری چوا سیدہ آمینہ نبی پاک دی اماں آپ فرمائے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھا یہ خارج منی نور میرے کو نور ظاہر تھے اور نور اتنا کہ ایک کمرہ روشن نہیں ایک محلہ ایک گھر ایک شہر روشن نہیں فرمائے نور اتنا آئی فادالی قصور الشام ہمیں رات کالی ہے سامنے محل ہی میں اپنے گھر بے کے 6 مہینوں دی منزل تھے مصطفیٰ دی نورانیت دنال ملک شام دے محل نہیں تھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت یہ پردہ جرا لگا کھڑے کنات یہ اتنا باریک ہے کہ سوئی داخل کرو منٹ پرو داخل تھی ویسے اسا کو 200-250 بندہ بیٹھے ہیں اسا سارے ہی مل کے دیکھوں ساری نظر ہی دے پار لگی ویسی 100 فٹ تک نہ ویسی نبی پاک دی اماں کمرے چ بیٹھی ہے کمرے دیاں دیواریں نال پڑوسیاں دے مکان ہیں اگو مکہ شہر ہے اگو پہاڑ ہے اگو ریگستان ہے رات دی تاریکی ہے مگر کمال ہے حضور گودی ستے پہن اماں دی نگاہ دا عالم ہے کالی رات دی تاریکی مکان دے اندر بہ کے نظر مکان دی دیوار دے پارے پڑوسیاں دے مکان دے پارے پہاڑاں دے پارے درختاں دے پارے گھر بیٹھی جاتے 6 مہینہ دی منزل دے کالی رات کو ملک شام دے محل نظر آنے یعنی گودی نبی سنتے پہن یعنی جھولی چ حضور سنتے پہن وہ اماں دی نگاہ دا اے عالم ہے جنا جھولی والا نبی آپ نگاہ نبوت چاہ کے دیکھ سی وقت رسول اللہ دی نگاہ نبوت دا عالم کے ہو سی حضور فرمائے میری اماں دس ہے کہ اللہ نے میں کو نور بنا کے بھیجے میری ولادت دے وقت نور ظاہر تھے حضور دے چاچر حضرت عباس حضور دی خدمتی چاہے یا رسول اللہ میں تو نعت لکھی ہے اجازت ہوئے تو سناواں حضور فرمائے میرا چاچا نعت جو میڈی ہے اکلے کیوں سناویں میں صحابہ دا مجمع ایسا صدارت کی کرسی رکھ سا آپ جلوہ گر تھی سا تے کو ممبر تے کھڑے سا
میری موجودگی تو میری شان سناوے تاکہ بعد آمن والا کو پتہ لگے مسرت رکھ کے ممبر تے چڑھ کے مجمع لا کے رسول اللہ دا میلاد بیان کرنا اے رسول اللہ دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے حضور دے سننا بھی حضور دا طریقہ تے سنت ہے نبی پاک جلوہ فرمائی صحابہ بیٹھے چاچا کھڑے حضور دی موجودگی چاہتا کھڑے انت لما ولتا اشرقت الارض وضاءت بنور کل افق یا رسول اللہ تسا او نور ہی وے تسا پیدا تھیا وے تھوڑی ولادت ویلے نور ظاہر تھی آئی مشرق تے گئے مغرب تے گئے آفاق عالم روشن تھے اور یا رسول اللہ آج بھی نور ختم نہیں تھیا قیامت دا آخری انسان جیرا جنت دا رستہ دیکھ سی او بھی تے مصطفیٰ دے نور دی برکت دے نال جنت دا رستہ تلاش کرے سی کچھ لوگوں کا خیال ہے بھی یہ محفل میلاد یہ رسول اللہ کا ذکر یہ ہوں کو 100 سال تھے میں کہ کائنات یہ بات ہی بنیے رسول اللہ کا ذکر خیر یہ دنیا کو نہیں پہلے دا پرانا ہے انسانیت کی تاریخ اتنی پرانی نہیں جتنا رسول اللہ کا ذکر خیر پرانا ہے میلاد کیا کو دیں میلاد کیا کو دیں سارے مدرسے کا ایک بچہ ہے طالب علم میں سارے کو پڑھ دیں وہ سارے ڈیرے چونکہ زیادہ مسئلہ ہوں گے خاص کر کے ربی الاول کے نبھارا وہ ایک مولوی صاحب تحریر لکھی ہے بھی فلانے زمانے میں میلاد نہیں تھا دے فلانے زمانے میں وہ تو طالب علم موبائل کے ان تحریر لکھی ہے اور ایو جیاں تحریر ہے دنیا دے کہیں مناظر کرو طالب علم دی تحریر دا جواب نہ ہو میلاد کیا کو آدھیں میلاد کیا کو آدھیں میلاد دی تعریف کے لیے اور میں نہ کرے دا میلاد کی تعریف میں اپنے استاد کی زبانی نہ کرے دا میں اپنے پیر خواجہ حسن لجپال کی زبانی نہ کرے دا میں میلاد کی تعریف ہزارہ سال پہلے محدثین دیا کتاباں جو کرے نا اقبال نجم نہ ہوئے ہوں دا نا پہلے رکھا ہوئے دے بال پہلے جم دے کہ نا پہلے رکھی دے کوئی شے ایجاد نہ تھی ہوئے ہوں دا نا رکھا ہوئے دے شے ایجاد پہلے تھی دیئے نا اگر پہلے میلاد ہی نہ ہوئے تو انہا نام پہلے کیویں آگے امام ترمذی سیاستہ دیا جڑیاں حدیث دیا 6 وڈیاں کتابیں انہاں 6 کتاباں دے وچوں امام ترمذی امام بخاری دے بھی استاد ہیں صحیح ترمذی شریف جہاں دے بارے ترمذی شریف دے بارے ہے کہ جہاں دے گھر ترمذی شریف ہوئے یہ سمجھے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناطقون فی بیٹے ہی جہاں دے گھر ترمذی پئی ہوئے وہ یہ سمجھے میرے گھر نبی پاک بیٹھیں تے علیندے بیٹھیں اون ترمذی پورا باب ہے باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے میلاد کو نہیں تو نہ کتاب کیویں آگے حدیث باب کیویں آگے خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی جرا لاکھ حدیث دا حافظ ہے 72 واریوں کو حالت بیداری ایویں جاگ دیا بیٹھی جاتے رسول اللہ دا دیدار تھی ہے اے انہاں دی کتاب حاوی للفتاوی انہاں دی کتاب حاوی للفتاوی انہاں صفحہ نمبر 206 ہے انہاں تے پورا ایک رسالہ ہے کتاب حسن المقصد فی عمل المولد انہاں تے انہاں تعریف کی کہ میلاد کیا کو آدھیں بھئی میلاد کیا کو آدھیں میلاد ثبوت کتھا ہے انہاں فرمائے میلاد آدھیں بندے جمع تھی میں نبی پاک دی تعریف کریں نعت پڑھیں نظمی چوے نثری چوے تحریری چوے حضور دی تعریف کریں لنگر پکاویں تے لوگاں تقسیم کریں خوشی دا اظہار کریں آدھیں ای محفل کو میلاد آدھیں اے جری میلاد ہے اے آدم علیہ السلام بعد ہی بڑھے آدم دے بنان کو پہلے آسمانہ دے فرشتے حضور دا یو میلاد کریں دے پہن حضور دا تذکرہ تھی دا پہ تو حافظ سیوطی جرا لاکھ حدیث دا حافظ ہے العالی المصنوعہ فی حدیث الموضوعہ انہاں دی کتاب 6 جلد موضوع حدیثاں تھے انہاں کوئی بندے آکھا کہ میرا پاشان الکم ہے تو تیرا بڑا عقیدت مند ہے تو اگر میں کو دعوت نامہ کاغذ پیغام دے میں تو میرا کم تھی ویسی حافظ سیوطی فرمائے کہ میں اجا تا نبی پاک دی بارگاہ حاضرہ روز میں نبی پاک دی بارگاہ وینا تے حدیثاں دے بارے سوال کرے نا یا رسول اللہ اے تھواری حدیث ہے تے اے تھواری ہے کہ نہیں او امام سیوطی جائے براہ راست حضور پر حدیثاں لکھی ہیں انہاں فرمائے کہ میلاد دا جرا ثبوت ہے
قد ظہر علی تخریجہ علی اصل ثابت فی الصحیحین. حافظ سیوطی فرمائے میلاد دی اصل میلاد دا ثبوت صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیا یہ آسمانی کتابوں دے بعد پہلے نمبر دیا کتابیں. فرمائے انہاں دو کتابوں دے اندر صحیح بخاری تے مسلم میلاد دا ثبوت ہے. اور فرمائے یستحب لنا اظہار الشکر بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے امت دے واسطے مستحب تو قابل تعریف ہمارے اور رسول اللہ دے آمر تے حضور دا ذکر خیر کریں نبی پاک دی تعریف کریں حضور دی ولادت با سعادت دے ہوتے خوشی دا اظہار کریں. اے امام احمد بن محمد کسترانی ہے اے بخاری شریف دا شارح 963 ہجری جنہ دا وصال ہے. کتنا یہ مطلب ہے 600 سال تھی گئے. امام احمد رضا کو 100 سال تھے انہوں کو تھی گئے 650 سال. اے انہوں دی کتاب مواہب لدنیا تے بریلی دی نہیں چھپی بیروت دی چھپی ہے. یہ صفحہ 77 اتے لکھا پہ لا زال اہل الاسلام یا تاقلون بشار مولد النبی. فرمائے ہمیشہ تو اہل اسلام دا طریقہ رہی ہے اور نبی پاک کے میلاد دی خوشی کریں دے رہے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ لنگر پکیں دے رہے وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاتِ مَوْلِدِهِ نبی پاک دی ولادت دی نعتاں پڑھ دے رہے وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ خوشی دا اظہار کریں دے رہے يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ اے بندہ دا کم آئی بندے خوشی دا اظہار کر کے لنگر پکیں دے رہے صدقے کریں دے رہے نبی پاک کی تشریف آوری دا ذکر کریں دے رہے کہ اللہ رب العزت دے فضل کر کے ہے انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنت النعیم. آکھے جرا بندے اللہ رب العزت دے محبوب دی آمد دے خوشی دا اظہار کریں دے پہل اللہ بھی اپنی رحمت دلاروں دی جھولی بھی بھرے دا پہ اور محبوب دی ولادت دی خوشی دی وجہ تو اپنے فضل دلاروں کو جنتی داخل کریں دا پہ. اگو فرمے دے پہل رحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد النبی آیاتا. فرمائے اللہ انہا لوگاں تے رحمت کرے کہنا تے اللہ انہا لوگاں تے رحمت کرے یہ نبی پاک دی ولادت علیہ راتی کو عید انگو سجا چھوڑے دیں نبی پاک دی ولادت علیہ راتی کو عید انگو سجے دیں اللہ انہاں تے رحمت کرے. اس واسطے اے دنیا دا وجود پا دیجئے رسول اللہ دا ذکر خیر پہلے ہے یہ میلاد آج بیان تھی دا پہ رسول اللہ دی موجودگی چاچا ممبر تے کھڑے حضور جلوہ فرمائے آدھا کرے انت لما ولیتا یا رسول اللہ یہ لے تسا پیدا تھا آوے دنیا تے آیا ہوئے یہ جمعہ حضور دا میلاد ہے حضور دی ولادت ذکر رسول اللہ دا میلاد ہے تھوڑے آمن نل نور ظاہر تھی آئی اللہ ساری کائنات کو روشن کی تا آئی کہ تو دوئے عقیدے آلے سنت ظاہر تھے ممبر رکھ کے محفلہ سجا کے صدارت دی کرسی کے مشایخ بنا کے حضور دا ذکر خیر کرنا صحابہ دا طریقہ ہے تے سننا خود رسول اللہ تے صحابہ دا طریقہ ہے. تے دوچا نبی پاک دے سامنے کوئی غلط گال تھی گیا نبی پاک منع کرے لیا تے صحیح گال تھی گئے نبی پاک چپ کر ونجن ایکو علماء دی زبانی جادن حدیث تقریری حضور دی چپ کر ونجنا مہر تصدیق ہے کہ جیری گالی نہ کی حق کے چاچا پاس آدھے تسا نوری وے پیدا تھے وے دنیا روشن تھے حضور چپین گویا چاچے دائیو عقیدہ مصطفیٰ نورے خود نبی پاک دائیو عقیدہ مصطفیٰ نورے بیٹھے آئے ہزارہ صحابہ دا اجماع ثبوتی ہے کہ نبی پاک نورے یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور العقیدہ اے کوئی بات اس کا نہیں گھڑا اے رسول اللہ دے گھروں ہے صحابہ دے گھروں ہے. اے کتاب مصنف عبدالرزاق اے عبدالرزاق امام بخاری امام مسلم دا ڈاڈا استاد ہے امام بخاری امام مسلم دا ڈاڈا استاد ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ بن عمر یعنی دی روایت مرزا جہلمی رفع یدین علی منسوخ کو لاکھ کروڑ دفعہ پڑھ چکا اسی وہ کو آکھنا چاہیے ایوی عبداللہ بن عمر دی روایت ہے کلا اپنے لیکچر کی کوئی بیان کر. حضرت عبداللہ بن عمر آکھا کہ صفحہ 63 ہے سند حدیث دی عبدالرزاق عن معمر عن زہری عن سالم عن ابی. حضرت عبداللہ بن عمر آدل
اے کروڑ تے لئیے والو تسا نبی پاک کو نہیں ڈٹھا تسا صرف سنا ہے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عینی ہاتین میں اپنے سر علی آنکھی نال رسول اللہ کو ڈٹھے میں اپنے زہری حواس نال جاگ دیا مصطفیٰ دا وطہا دا چہرہ ڈٹھے حضور کیویں فرمائے کانا نورن کلہ ہو مصطفیٰ سارے دے سارے نورن صرف نور ہی نہیں بل نورم من نور اللہ ہے مصطفیٰ خدا دے نور دا جلوہ فائزل گویا جیرا تیری مسیح کی آواز آن دیئے الصلاة والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ اے جناب عبداللہ بن عمر دے گھر دا کی جائے حضرت عمر دے گھر دا کی جائے اے صحابہ دے گھر دا کی جائے لہذا جنہا صحابہ رسول اللہ کو ڈٹھے انہاں گواہی دیتی ہے حضور سر دی چوٹی تو گھنٹے پیر دی ایڑی تک نوری نورن حضور دی نورانیتی حق ہے مصطفیٰ دی بشریتی حق ہے ان سوال آخری گالے میں تقریر مکہندہ پیا سوال ہے بھئی قرآن یاد ہے نبی پاک نور ہے نبی پاک یاد ہے میں نور ہوں اماں آدھی نور ہے صحابہ آدھے نور ہے مولیاں دا رولا کیوں ہے کہ مولوی آدھے بشر ہے ان دی وجہ ہے ابو جہل نبی پاک کو لایا کہ اوہاں کا اللہ عز باللہ کہ تسا بہن کوڑے ہوئے حضور کو آکا اللہ عز باللہ تسا بدصورت ہوئے حضور فرمائے صدقہ تے ٹھیک آکھے تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر آگئے انہاں کہ یا رسول اللہ تسا بڑے حسین ہوئے حضور فرمائے ابو بکر تے ٹھیک آکھے صحابہ کا یا رسول اللہ گالی بڑا تضاد ہے گالی اپوزیٹن لیکن روحان کو سچا دے ابو جہل آدھے کہ تسا جیاں سون کوڑا کونی اللہ عز باللہ تسا کے ٹھیک آدھے ابو جہل آدھے تین صدیق آدھے تین جیاں سونا کونی تسا کے ٹھیک آکھے دوئے کیویں سچے حضور فرمائے میرے صحابہ آنا میرا تو جمال الحق میں محمد خدا دی ذات دا شیشہ یہ رہا میں کو دے دے ان کو اپنی صورت نظر آن دیئے ابو جہل میرے وچوں اپنے آپ کو ریٹھے ان کو کول نظر آئے میں ہی واسطے کہ ٹھیک ہے صدیق پاک ہی ان کو میرے چہرے جو اپنا نور نظر آئے ان کو بھی میں کہ ٹھیک ہے رومی دی مثال دی فرمائے ایک بندہ آئی وہ شیشہ کدا نہیں لٹھا آیا آئینہ وہ جو بازار گیا ہے تے آئینہ گھر جڑا نقاش ہے ان کی دکان تے شیشہ لٹھے وہ جو شیشہ لٹھے تے شیشے جا اپنا فوٹو نظر آئے تو ہوں اپنے بابے کو تو ڈٹھا ہویا آئی ان جلے آئینے چ ڈٹھا ہے تو ان دے دل نہیں چاہے کہ اے میرے بابے دا فوٹو ہے اپنی شکل جو ڈٹھی سی انہاں کہ اے میرے بابے دا فوٹو ہے ان کو کہ تو صورت وچینے شیشے دا کہ صورت وچینے انہاں کہ وچینا دکان والے پیسے منگن این شیشہ کھدے چا کپڑے لپیٹے تا سینے اللہ کے گھر گیا ہے اے سوچی ودائی بھی وچوں میرا بابا نظر آنے ہوں دا جوانی والا فوٹو ہے الماری چ رکھ لی روز جیلے ویندے الماری کھلیں دے اپنا فوٹو ڈیس دے اے آدھے بابے دا فوٹو بھی بنا کرے یہ جو روز الماری کھلیں دے تے دے دے یہ دی بیوی زوجہ تے دلی چاہے کہ میرا خامد روز الماری کیسے دے دے یہ دے وچ کوئی مسئلہ ہے خامد لگا گیا مزدوری تے بیوی الماری دا تالا کھولا تے آئینہ تا بیوی بھی شیشہ کھڑا نہیں ڈٹھا اون جو ڈٹھا دا وچوں عورت کی صورت نظر آئی انہوں بد گمانی کی تھی وہاں کہے تا میرا خامد کوئی عورت رکھی پہ جی فوٹو رکھی پہ روز لے دے شام کو جلے خامد واپس آیا تو بیوی جھیڑا لایا کہ تو الماری کیسے رہ دے وہاں کہ میرے بابے دا فوٹو ہے وہاں کہ نہیں بابے دا فوٹو نہیں کوئی بھی معاملہ شور شرابہ تھیا آواز اونچی تھی قریب ایک بڑھڑی مئی او آگے کیوں بھیڑ دے وے ترے میں تاکہ میرا خامد جے رہے میرے نال دھوکہ کی تھی پہ میں دی حق کرا دی زوجہ ایک ہے بھئی عورت دی تصویر رکھی بے خامد آکے میرے بابے دی تصویر ہے ترے میں تاکہ ان جے تک میں دیکھ سا نہیں تو فیصلہ نہیں تھی الماری کھولو وہ بڑھڑی جو ہے شیشہ تو ہوں ہی کڑا نہیں جٹھا بڑھڑی جو سامنے تھی تو ہوں دا فوٹو آیا ہوں خامد کو آکا کہتا ہے کہ حیاء نہیں آندہ ہے عورت تیری والدہ دے لیے تو ہوں دا فوٹو رکھی بے ان مولانا صاحب فرمائے انہوں تو کوئی کوڑا ہے یکے سچر کیوں کیونکہ انہاں آئینہ ڈٹھا نہیں این اپنا فوٹو ڈٹھا تو این سمجھا میرا ہم شکل ہے تو بابے دا فوٹو ہے عورت آئینہ نہیں ڈٹھا ہوں جو ڈٹھا ہوں کہ میری تصویر ہے یہ کوئی عورت ہے میں آنگوں بڑھڑی ڈٹھا تو ہوں کہ میں آنگوں عورت ہے مولانا صاحب فرمائے ابو جہل رسول اللہ کو
آپ کو اس وقت یاد آئی وہ مصطفیٰ دی حقیقت مصطفیٰ دی عظمت سمجھی نہیں لہذا مصطفیٰ آئینے دی مانے رہی جیرا دیتا آئی ان کو اپنا عکس نظر آندا آئی جبریل آیا کہ حضور پوچھا جبریل یکی کائنات ڈٹھی دی کہ تھی میں جیاں ڈٹھی وہاں کہ یا رسول اللہ آفا کہا کر دیتا ہوں میرے بتاور سیتا ہوں بسیار خوبا دیتا ہوں کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد یا رسول اللہ میں یکی کائنات ڈٹھی ہے تے جیاں اللہ کائنات پیدا ہی نہیں کیتا جامعہ ترجمہ کیتے آفا کہا کر دیتا ہوں میرے بتاور سیتا ہوں بسیار خوبا دیتا ہوں لیکن تو چیزیں دی کری امام احمد رضا فرمائے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم رسول اللہ یقیناً نور لیکن کوئی بشر آ دے کوئی نور آ دے حضور دی ذات آئین یہ رہا حضور دی ذات اپنا عکس نظر آنے اس واسطے کو حضور کہہ لے نور نظر آنے کہہ لے بشر نظر آنے اما عائشہ صدیقہ آپ فرمائیں گے ملا علی قاری شرح شفا دی تریجی جلد صفحہ 328 تے لکھا ہے اما عائشہ فرمائیں گے رمضان دا مہینہ کالی رات بالکل تاریکی ہے میں حجرت بیٹھیاں نبی پاک میرے کمرے جلوہ گر تھے حضور دے آمن نال اتنا نور تھی ہے اتنی روشنی تھی ہے نبی پاک دے چہرے والے نور دی برکت نال میں سوئی دے اندر دھاگا پا گئی دے حضور دے چہرے دا اتنا نور ہے اور صحابہ دن اسا مسجد بیٹھے ہوں حضور گھروں جلوہ گر تھی میں دسنا نہیں پوندا حضور آندے پین آپ استقبال واسطے کھڑے تھی وینے استاد آوے شاگرد رسینے کہ حافظ دا ہیڈ تے افسر آوے محتاط لوگ پہلے خبردار کریں آستانے دا پیر آوے اندے مریدین نسینے مگر رسول اللہ دی شان ہے حضور گھروں نکدے سیرت یا کتابہ جے یا تلالات الجدارو بے شواء وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلے گھروں نکدے جی میں دھوپ دے ہوتے آئینے دا عکس دیواراں تے پوندے رسول اللہ دیا گلاں تے رخساراں دا عکس ایویں دیواراں تے پوندا آئی اور چمک تے روشنی دیکھ کے صحابہ سمجھ وینن حضور جلوہ گر تھیندے پین اللہ نے نبی پاک کو نورانیت بھی عطا فرمائیے بشریت بھی عطا فرمائیے حضور دی نورانیت بھی حق ہے بشریت بھی حق ہے اللہ تعالیٰ تسا دوستان دا اہتمام اپنی بارگاہ عالیت قبول و منظور فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین میری طبیعت بونا ساز ہی ہونے میں اتنی دوائی کھا کے آیا